سال 1918 گولیاں خاموش ہو چکی تھیں. جنگ ختم ہو گئی تھی. If I stop now, it's over. We've lost too many already. But there's no turning back now. مگر دنیا کیا واقعی پرامن ہو چکی تھی؟ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. یہ ایگریمنٹ جرمنی اور الائڈ پاورز کے درمیان طے پایا تھا، جس کے نتیجے میں ورلڈ وار 1 کا خاتمہ ہوا. مگر کیا یہ امن کی ضمانت تھی یا صرف ایک اور جنگ کی بنیاد؟ معیشت بدحال، عوام بے روزگار اور دنیا ایک نئے موڑ پر کھڑی تھی. یہ وہ دور تھا جب فاشزم اور نازیزم نے جنم لیا، جب گلوبل اکنامک کرائسس نے لاکھوں زندگی کو متاثر کیا، اور جب طاقتور ممالک نے ایک اور جنگ کی تیاری شروع کر دی اور مختلف کنٹریز میں سیاسی ہلچل برپا ہوئی. سال 1918 میں ورلڈ وار 1 ختم ہوئی اور 1939 میں ورلڈ وار 2 شروع ہوئی. ان دونوں کے درمیان کا جو پیریڈ ہے 1918 to 1939، وہ وقت ہے جسے انٹر وار پیریڈ کہا جاتا ہے، جب دنیا بظاہر امن میں تھی مگر اندرونی طور پر ایک نئی جنگ کی تیاری ہو رہی تھی. انٹر وار پیریڈ. السلام علیکم دوستو. 28 جون 1919 کو ورلڈ وار 1 کے خاتمے کے بعد جرمنی اور الائڈ پاورز کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن کیا جاتا ہے، جس کا نام ہے ٹریٹی آف ورسائلز. اس ایگریمنٹ کے تحت جرمنی کو جنگ کے آغاز کی مکمل ذمہ داری قبول کرنی پڑی. یہ ایگریمنٹ پیرس امن اجلاس میں 6 ماہ کی مسلسل محنت کے بعد طے پایا، جس میں برطانیہ، فرانس، امریکہ اور اطالیہ کے لیڈرز نے امپورٹڈ رول پلے کیا. اس ایگریمنٹ کے تحت جرمنی کو اپنے 13% علاقے، 12% آبادی، 48% لوہے کی کانیں اور 10% کوئلے کی کانوں سے ہاتھ دھونا پڑا. ورلڈ وار 1 کے بعد کا دور انتہائی اہم تھا، جس میں عالمی اقتصادی بحران، اسپینش فلو، آئرش جنگ آزادی اور فاشزم جیسے بڑے واقعات رہنما ہوئے. یہ دور عام طور پر پرانی تاریخ کی کتابوں میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اس نے ماڈرن ورلڈ کو کریٹ کرنے میں اہم کردار ادا کیا. دوستوں، بیسیکلی اس ٹریٹی کو سائن کرنے کے پیچھے بہت بڑے مقاصد تھے. فرانس جرمنی کو کمزور کرنا چاہتا تھا، جبکہ امریکہ عالمی امن کے قیام کے لیے لیگ آف نیشنز کی تشکیل قائم کرنا چاہتا تھا. آج ہم اس دور کو تھوڑا گہرائی میں جا کر دیکھیں گے. ورلڈ وار 1 نے یورپ اور پوری دنیا کو شدید تباہی سے دوچار کیا، جس میں تقریباً 17 ملین لوگ ہلاک اور 20 ملین لوگ زخمی ہوئے. وار کی وجوہات میں پولیٹیکل الائنس، امپیریلزم، قوم پرستی، عسکری دوڑ اور عثمانی سلطنت جیسے عوامل شامل تھے. وار کے بعد یورپ میں طاقت کا توازن بگڑ گیا اور کئی سلطنتیں ٹوٹ گئی، جیسے آسٹری ہنگری، عثمانی اور روسی سلطنتیں. پولیٹیکل الائنس کی اگر بات کی جائے تو جرمنی میں ہٹلر کی قیادت میں نازی پارٹی کا عروج ہوا، جس نے فاشزم کو فروغ دیا اور یورپ میں پولیٹیکل ٹینشن بڑھ گئی. آسٹری ہنگری اور جرمنی نے وار کے بعد سخت پابندیوں کا سامنا کیا، جس سے ان کی معیشت اور فوجی طاقت بہت بری طرح متاثر ہوئی. جاپان نے ایشیا میں اپنی فوجی طاقت بڑھائی اور چین پر حملہ کر دیا، جس سے پورے خطے میں ٹینشن بڑھ گئی. دوستوں، اکنامک کرائسس 1929 میں امریکہ میں شروع ہونے والا گریٹ ڈپریشن دنیا بھر کی معیشت کو یہ بری طرح متاثر کر دیتا ہے، جس سے بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہوتا ہے. اس بحران نے کئی ممالک میں سیاسی عدم استحکام کو جنم دیا اور انتہا پسند نظریات کو فروغ دیا. ایشیا اور افریقہ میں کولونیلزم نظام کے خلاف تحریکیں زور پکڑ گئیں. خاص طور پر بھارت میں مہاتما گاندھی کی قیادت میں آزادی کی جدوجہد تیز ہوئی. برطانوی راج کے خلاف سول نافرمانی اور نمک مارچ جیسی تحریکیں چلیں. وار کے بعد لیگ آف نیشنز قائم کی گئی تاکہ عالمی امن قائم رکھا جا سکے، مگر اس کی محدود پرفارمنس رہی اور یہ بھی ناکام ہو گئی. یورپین کنٹریز کے درمیان متنازع علاقوں پر کشیدگی برقرار رہی، جیسے بلکان میں بوسنیا کا بحران اور مراکش کے بحران. یہ ایگریمنٹ خاص طور پر جرمنی کے لیے انتہائی سخت ثابت ہوا، اور اسی کی وجہ سے 1933 میں جرمنی کی بیمار ریپبلک کا خاتمہ ہوا، کیونکہ جرمن عوام نے وار کی ذمہ داری تنہا اٹھانے اور ایگریمنٹ کی دیگر متنازع شقوں کو قبول نہیں کیا.
اس ایگریمنٹ کی سخت شرائط نے جرمنی میں شدید ناراضگی پیدا کی جو بالآخر ورلڈ وار 2 کے آغاز کی ایک بہت بڑی وجہ بنی۔ دوستوں یہ ایگریمنٹ اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ الائڈ پاورز جرمنی کو وار کے آغاز اور تباہ کاریوں کا ذمہ دار سمجھتی تھی۔ اس کے نتیجے میں جرمنی پر سخت شرائط عائد کی گئی، جیسے جرمنی کو اپنی فوج لمیٹڈ کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ دوبارہ حملہ نہ کر سکے، اور جرمنی کو مجبوراً 1,00,000 فوج ہی اپنے پاس رکھنے پڑے اور اسے بھاری معاوضہ ادا کرنے پر مجبور کی۔ معاوضے کی رقم آلموسٹ 6.6 بلین تھی، جس نے اس کی معیشت کو بری طرح تباہ کر دیا۔ کئی علاقوں کو اس سے الگ کر دیا، جیسے السیس لورین کو فرانس کے حوالے کرنا اور پولینڈ کو کچھ علاقے دے دیے اور کچھ علاقوں کو بین الاقوامی نگرانی میں رکھا گیا۔ اس ایگریمنٹ کا بنیادی مقصد یورپ میں امن قائم کرنا اور وار کے بعد نئی سرحدیں اور سیاسی نظام کو بنانا تھا، لیکن یہ بھی ایگریمنٹ بری طرح ناکام ہوا۔ بہت سے مورخین کا ماننا یہ ہے کہ یہ ایگریمنٹ بہت زیادہ سخت تھا اور اس نے جرمنی میں انتہا پسندی کو فروغ دیا، اور کچھ کا خیال ہے کہ اگر شرائط تھوڑی سی بھی نرم ہوتی تو ورلڈ وار 2 سے بچا جا سکتا تھا۔ برطانیہ نے بھی کچھ نرمی کی حمایت کی تھی تاکہ جرمنی دوبارہ مستحکم ہو سکے۔ امریکہ نے 14 پوائنٹس یعنی 14 نکات پیش کیے، لیکن زیادہ تر تجاویز مسترد کر دی گئی۔ ٹریٹی آف ورسائلز 28 جون 1919 کو دستخط ہوا اور اس کے اثرات کئی دہائیوں تک جاری رہے۔ یہ ایگریمنٹ 20 سال کے لیے نافذ العمل سمجھا جاتا تھا۔ دوستوں یہاں میں کچھ ایسے پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جس پر اگر عمل کیا جاتا تو شاید ورلڈ وار 2 نہ ہوتی۔ نمبر 1، ورلڈ وار 1 کے بعد جرمنی پر بہت سخت سزا دی گئی تھی۔ اگر الائڈ پاورز تھوڑا نرم رویہ اپناتے اور جرمنی کو دوبارہ مضبوط ہونے کا موقع دیتے تو لوگ انتہا پسندوں کی طرف نہ جاتے۔ نمبر 2، جب ہٹلر نے اپنے ملک کے علاوہ دوسرے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تو الائڈ پاورز کو فوراً اسے روکنا چاہیے تھا، مذاق یا کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نمبر 3، اگر برطانیہ اور فرانس نے سوویت یونین کے ساتھ مل کر ہٹلر کے خلاف ایک مضبوط اتحاد بنایا ہوتا تو ہٹلر کو مشرق اور مغرب دونوں طرف سے دباؤ میں رکھا جا سکتا تھا۔ نمبر 4، دنیا کے ممالک کو ایک ساتھ مل کر ایسی تنظیمیں بنانی چاہیے تھی جو جنگ روک سکیں اور مسائل کو بات چیت سے حل کر سکیں۔ فوجی کارروائی سے پہلے بات چیت اور کمپرومائز کی کوشش کرنی چاہیے تھی تاکہ جنگ کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اگر یہ چیزیں بر وقت کی جاتی تو شاید ورلڈ وار 2 نہ ہوتی اور دنیا میں امن قائم رہتا۔ انٹر وار پیریڈ 1918 to 1939، یہ وقت ایک عارضی سکون تھا اور ایک ایسا وقفہ جہاں دنیا نے سانس لی، مگر حقیقت میں یہ خاموشی ایک نئے طوفان کی پیش گوئی تھی۔ قومیں اپنے زخموں کو بھرنے میں مصروف تھیں، مگر کہیں نہ کہیں تاریخ خود کو دہرانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ آج ہم کھڑے ہیں ایک ایسے موڑ پر جہاں امید اور خوف ایک ساتھ چل رہے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے ماضی میں سے کچھ سیکھا یا پھر ہم ایک اور تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ دور ہمیں سکھاتا ہے کہ امن کو برقرار رکھنے کے لیے صرف ایگریمنٹس کافی نہیں بلکہ عملی اقدامات اور عالمی تعاون بہت زیادہ ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو میں سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ اگر آپ اسی طرح اپنی نالج میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔